سر بلال جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوئے تو پہلی قطار میں بیٹھے حذیفہ کو دیکھ کر چونکے، لیکن اگلے ہی لمحے معمول کے مطابق اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے بلند آواز سے بھی بچوں کو سلام کیا، جس کا جواب سبھی بچوں نے ادب سے کھڑے ہو کر دیا۔ تخلیق انسانی کا اولین مقصد وائٹ بورڈ پر سر نے آج کے سبق کا عنوان لکھا اور پھر مار کر بند کرتے ہوئے بچوں کے درمیان میں آ کھڑے ہوئے۔ تو بچوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ پچھلی قطار سے ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا، کھانا پینا، عیش کرنا اور شادی کرنا۔ بچوں کے ساتھ سر بھی مسکرا پڑے اور کہنے لگے، بیٹا جی، میں صرف آپ کی زندگی کا مقصد نہیں پوچھ رہا، بلکہ ہم سب انسانوں کو جو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف کھانا پینا، عیش کرنا تو مقصد نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ تو جانور بھی پورا کر رہے ہیں۔ تو آخر ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچا نہیں آپ لوگوں نے؟ بات کرتے کرتے سر حذیفہ کے پاس آ چکے تھے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، حذیفہ بیٹا، یہ چشمہ نظر کا ہے یا شوقیہ لگا رکھا ہے؟ نہیں سر، نظر کا ہی ہے۔ کافی دنوں سے میرے سر میں درد رہتا تھا، میڈیسن کے باوجود آرام نہیں آ رہا تھا، تو مما پاپا آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ حذیفہ نے کھڑے ہو کر جواب دیا، سر بلال بیٹا، اتنی سی عمر میں نظر کا چشمہ تو خطرناک بات ہے، آپ اپنی ڈیلی روٹین چیک کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ سر جی، ڈیلی روٹین میں تو حذیفہ بھائی کے صرف ویڈیو گیم ہی ہے، ان کا تو بس نہیں چلتا، اسکول میں بھی لے آیا کریں۔ معاویہ کی بات پر سر بلال پریشان دکھائی دیے اور پھر حذیفہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بقیہ بچوں کی طرف رخ موڑتے ہوئے کہا، تو بچوں، اہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو جیسے ہمارے دین اور دنیا کے دوسرے مسائل کا حل قرآن مجید سے ملتا ہے، تو اس مسئلے کے لیے بھی ہم قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ پاک کی آخری اور کامل کتاب، تو ہی بتا کہ ہم انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو بچوں، پتہ ہے ہمیں قرآن مجید نے کیا جواب دیا؟ 27ویں پارے کے شروع میں ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ کون سا اسلامی مہینہ ہے؟ سر بلال کے پوچھنے پر اسید رضا نے بتایا، سر یہ ربیع الآخر ہے۔ سر بلال بھی، جی بیٹا جی، 11ویں والا ماہ۔ تو چلیں آپ کو 11ویں والے پیر کے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بچپن میں ایک بار حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں تھے کہ ایک بیل نظر آیا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دیر بعد بیل نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا اور کہا، اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر شیخ محی الدین جیلانی واپس گھر لوٹے اور اپنی امی جان سے اجازت لے کر راہ علم کے مسافر بن گئے۔ دیکھا بچوں، اللہ پاک کے نیک بندوں کی زندگی میں ہماری طرح فضول کھیل کود کی تو جگہ ہی نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف ہم نے ایسی ایکٹیویٹیز پال رکھی ہیں جن میں ہمارے دین کا تو نقصان ہے ہی، دنیا کا بھی نقصان ہے، جیسے ویڈیو گیمز وغیرہ۔ معاویہ، سر ویڈیو گیمز میں دین کا کیا نقصان ہے؟ سر بلال، دیکھیں بچہ، دشمنان اسلام ایسی گیمز تیار کر رہے ہیں کہ بچہ کھیل ہی کھیل میں نہ صرف عملاً اسلام سے دور چلا جائے، بلکہ معاذ اللہ اس کے دل میں دین اسلام ہی کی نفرت بیٹھ جائے۔ مثلاً کچھ گیمز ایسی بھی ہوتی ہے جن میں اسلامی حلیے یعنی داڑھی ٹوپی والے کو برا بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ اور دنیا کے نقصان کی بات کروں تو ویڈیو گیمز بیماریوں کا بیچ ہے پورا۔ نظر کی کمزوری اور سر درد وغیرہ تو صرف چھوٹی سی 2 بیماریاں ہیں جو ویڈیو گیمز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات، جتنا ہم ویڈیو گیمز جیسی فضولیات کے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی اپنے اصلی مقصد سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی زندگی محض کھیل تماشا یا وقتی خوشیوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں، وقت اور نظر کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، یعنی اس کی عبادت اور بندگی کے لیے۔ جب انسان فضول مشاغل، کھیلوں
یا دنیاوی مصروفیات میں گم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اصل مقصد سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایسی زندگی اگرچہ دکھنے میں خوشیوں سے بھری لگتی ہے مگر روحانی طور پر خالی اور بے سکون ہو جاتی ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق گزاریں، اپنی نگاہوں اور دل کو پاک رکھیں اور ہر عمل میں اللہ کی رضا تلاش کریں۔ جو انسان اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جیتا ہے وہی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔